بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، رمضان المبارک کی کسی بھی رات سورہ اخلاص ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں اور پھر معجزہ دیکھیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت و عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے آخری حصے میں رمضان کے 3 عشروں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ رمضان کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا وقت ہے۔ مشہور داعی اور محدث کبیر مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے والے بندے 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ اصحاب صلاح و تقوی جو ہمیشہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان سے کوئی خطا اور لغزش ہو جاتی ہے تو اسی وقت توبہ و استغفار سے اس کی صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں۔ تو ان بندوں پر تو شروع مہینے سے ہی بلکہ اس کی پہلی رات سے اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ایسے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں، لیکن اس لحاظ سے بالکل گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگ جب رمضان کی ابتدائی حصے میں روزوں اور دوسرے اعمال خیر اور توبہ استغفار کے ذریعے اپنے حال کو بہتر اور اپنے کو رحمت و مغفرت کے لائق بنا لیتے ہیں، تو درمیانی حصہ میں ان کی بھی مغفرت اور معافی کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر چکے ہیں اور ان کا حال بڑا ابتر رہا ہے، اور اپنی بدعمالیوں سے وہ گویا دوزخ کے پورے مستحق ہو چکے ہیں۔ وہ بھی جب رمضان کے پہلے اور درمیانی حصے میں عام مسلمانوں کے ساتھ روزے رکھیں گے اور توبہ و استغفار کر کے اپنی سیاکاریوں کی کچھ صفائی اور تلافی کر لیتے ہیں، تو آخر عشرہ میں جو دریائے رحمت کے جوش کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ دوزخ سے ان کی بھی نجات اور رہائی کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، جس کا ترجمہ ہے زندہ اور قائم رب، میں تیری رحمت کے حصول کی فریاد کرتا ہوں۔ پہلے عشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک روزانہ پہلا کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا افضل ہے۔ روزانہ ایک تسبیح سورہ اخلاص پڑھیں۔ رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تیسرا کلمہ روزانہ ایک تسبیح پڑھنا باعث برکت اور فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کے اہم واقعات: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصائف پہلے عشرے میں دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ جو شخص مال و دولت میں اضافہ چاہتا ہے تو رمضان المبارک اس کے لیے خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ اگر اس میں برتری چاہتے ہیں تو یہ مہینہ ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے دریافت کرتے کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو، تمہارا کون استقبال کر رہا ہے؟ یہ الفاظ 3 بار فرمائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے یا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو،
جس کی پہلی رات تمام اہل قبیلہ کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ آپ نے یہ عمل پہلے عشرے میں روزانہ افطار ہونے سے 20 منٹ پہلے اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 101 مرتبہ تسبیح کر لیں اور افطاری کی چیزوں پر دم کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی مال و دولت میں اضافہ ہوگا، 7 نسلوں تک وہ دولت چلتی رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص کو آپ نے 100 مرتبہ افطاری سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز مال میں کبھی کمی نہیں ہوگی، تمام پریشانیاں اللہ رب العزت دور فرما دیں گے، تمام حاجات کو پورا فرما دیں گے، تمام مرادوں کو اللہ رب العزت پورا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔